اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ العظیم۔ یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے پاس دولت زیادہ بھی دی ہے، اللہ پاک نے انسان کو دولت کم بھی دی ہے۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ہدایت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دولت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت چاہیں دولت زیادہ دے دیں، جس کو اللہ رب العزت چاہیں دولت چھین لیں، جس کو اللہ رب العزت چاہیں اس کو فقیر سے بادشاہ بنا دیں، جس کو اللہ پاک چاہیں بادشاہ سے فقیر بنا دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضیاں ہیں۔ لیکن انسان کے پاس اگر دولت، پیسہ، مال نہ ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے دولت چھینتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اگر دولت ہوتی، پیسہ ہوتا تو پھر ہم نمازیں پڑھتے، پھر ہم اللہ رب العزت کے راستے پر نکلتے، پھر ہم عبادات کرتے جب پیسے کا فکر نہ ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھی جائیں، دیکھی جائیں تو ان کے پاس تو پیسہ، دولت تھا ہی نہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی نبی پاک نے بولا، نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے زندگی گزار دی۔ پیسے کی، دولت کی خواہش ہی نہیں کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعض صحابہ اکرام کو بعد میں دولت بھی عطا فرمائی، لیکن ان کی زندگی کس طرح تھی اور ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا دینے والا داتا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو فرمایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں فرمایا، ساری دنیا کو فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اے پوری کائنات کے لوگوں، تم سب کا بادشاہ مالک اللہ ہے، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ ہم کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں۔ ہم سب کو دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت ہی عطا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مکے سے مدینے میں تشریف لے کے آئے، حضرت عبد الرحمن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لٹا کے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، جب مکے سے کافی سارے صحابہ اکرام مدینے میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین کو اور انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں آئے تو ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اکیلے آئے تھے، جس کے اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے بھائی بنائے تھے۔ جو اس صحابی کے پاس آئے، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، ان کا خیال کرنا۔ تو اس بھائی نے کیا کیا، توجہ کرنا، اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی ہمارا بھائی کے پاس پیسہ آ گیا تو ہم سوچتے ہیں یار ان کے پاس پیسہ کیسے آ گیا، ہم سکیمیں لگاتے ہیں یار ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ چکر چلائیں کہ ان کا پیسہ جو ہے چلا جائے، بس یہ غریب ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، وہ دین کے بھائی تھے، حالانکہ وہ جسمانی نہیں بھائی تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے بھائی بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس کے بھائی بنے، اس نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جی، آپ مکے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، لہٰذا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک باغ میں تجھے دیتا ہوں، ایک باغ تمہارا ہوا، ایک میرا ہوا، آپ وہ باغ میں اپنا کام کریں اور اپنے پیسے کمائیں، روزی کمائیں اور کھائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہاں بس نہیں، توجہ کرنا ذرا، اس نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جی میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس مکان میں اپنی رہائش رکھ لیں۔ اور یہاں بس نہیں بلکہ جو آگے والی بات کی ہے یہ اس طرح کی بات ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، نہ ہی کو بعد میں کر سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو صحابی فرماتے ہیں، فرمایا عبد الرحمن بن عوف جی میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، تیرا بھی گھر بس جائے گا، میرا بھی گھر بس جائے گا۔ سبحان اللہ، کس طرح کے وہ صحابہ کرام تھے۔ فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے بھائی چارہ، اور ہم تو بھائی کی ٹانگ چھینکنے میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راتوں رات امیر ہو کے مجھ سے آگے نہ چلا جائے۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، نوجوان تے نیڑے آ کے بیٹھا کرو یار۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آگے والی بات پہ توجہ کرنا، ہمیں تو کوئی دے نا، کوئی پیسہ دے، مال دے، ہم کہتے ہیں بس لیا، جیسے ہے نا ھذا من فضل ربیا، جو کچھ آندئی دبیا۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، تمہارے باغ تمہیں مبارک، تمہارے مکان بھی تمہیں مبارک، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تجھے اور زیادہ دے، مجھے صرف مدینے کے مین بازار کا رستہ دکھا دو، میں وہاں جا کے محنت میں کروں گا، رحمت میرا رب کر دے گا۔ انہوں نے کچھ نہیں لیا، فرمایا محنت میں کروں گا اور رحمت میرا رب کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا، بہت سارے مالدار بن گئے، بہت سارے بزنس مین بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا، آگے دسترخوان لگا ہوا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا ہے، آگے دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن دسترخوان کے سامنے بیٹھے ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے، حضرت عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت عبد الرحمن نے رونا شروع کر دیا۔ ساتھ والے جو دوست احباب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، فرمایا عبد الرحمن بن عوف جی وجہ کیا ہے؟ افطاری کا وقت قریب ہے، سب فروٹ سامنے ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، پھر آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میرے پیارے یارو، میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے جن کے پاس کئی دن تک کھانے کے لیے جو کی روٹی کا بھی ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی زندگی کے چند لمحات گزارے ہیں، اور انہوں نے کئی دن تک جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی۔ فرمایا کبھی نبی پاک نے جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، اس طرح کا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ اور میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ کیا تھا؟ ان کا کیا زمانہ تھا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ بلکہ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ جب ہرقل بادشاہ کے پاس گئے، ہرقل بادشاہ نے بہت سارے سوال کیے، سردار ابو سفیان سے بہت سارے سوال کیے، جس میں ایک یہ سوال تھا، حضرت ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے کہا کہ جو آپ میں نبی آیا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے حقارت میں آ کے کہا کہ وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو غلام لوگ ہیں، وہ تو ماڑے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، غریب لوگ ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا جو بھی اللہ کا سچا نبی آتا ہے سب سے پہلے غریب ہی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک سچائی کی علامت ہے۔ اور فرمایا دوسری بات، فرمایا کہ جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، کیا وہ نبی پاک کو چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، کیا وہ کبھی چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں؟ بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر وہ مرتد ہو گیا۔ تو سردار ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ وہ ماڑے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مگر جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ کبھی نبی پاک کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ بلکہ ہم نے بہت ساری تکلیفیں بھی دی ہیں، ہم نے بہت پریشان کیا،
مگر انہوں نے نبی پاک کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو غلط ہے یہ تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فرمایا وہ جانیں تو قربان کر دیتے ہیں مگر نبی پاک کو چھوڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام کے اپنے گھر کا میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے کیا حالات تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر کی لگتے جگر، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن جو کی ایک چھوٹی سی روٹی بنائی، چھوٹی سی روٹی بنائی، جس طرح کہ ہم ٹکی کہتے ہیں، چھوٹی سی روٹی بنا کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی۔ فرمائی ابا جان، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آج میرے پاس یہ ایک ٹکی آئی تھی، میں آپ کے پاس لے کے آ گئی ہوں۔ فرمایا کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج کئی دنوں کے بعد میرے پاس یہ ایک چھوٹی سی روٹی آئی ہے، وہ بھی میں اپنے باپ کے پاس لے کے آئی ہوں، میں قربان جاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، آج 3 دن ہو چکے ہیں، تیرے باپ نے بھی آج 3 دنوں کے بعد صرف یہ روٹی پیٹ میں اتارنی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ گھر کا حالات تھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کے جو داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں جا رہے تھے، راستے میں ایک دینار پڑا تھا، راستے میں ایک دینار پڑا، اٹھا لیا، بھوک بہت زیادہ لگی تھی، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں بچے بھوکے تھے، سیدہ فاطمہ بھی بھوکی تھی، وہ دینار اٹھا لیا رستے سے۔ جب وہ دینار اٹھا لیا گھر میں تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ یہ دینار مجھے مدینے کی گلیوں سے ملا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا جا فلاں یہودی کی دکان پہ چلے جاؤ، وہاں سے کچھ آٹا لے کے آؤ، جاؤ وہاں سے آٹا لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینار لے کے اس یہودی کی دکان پہ چلے گئے، ان کو جا کے دینار دیا، فرمایا اس دینار کا مجھے آٹا دے دو۔ اس یہودی نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تو نبی کا داماد ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں میں نبی کا داماد ہوں۔ فرمایا تو اس نبی کا داماد ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی ہاں میں اس نبی کا داماد ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ پھر یہ آٹا بھی لے جا اور یہ دینار بھی لے جا۔ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پھر بھی آٹا لیا، گھر میں تشریف لے کے آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ آٹا مجھے ملا ہے اور یہودی نے یہ بات کی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ یہ دینار لو، فلاں کسائی کے پاس چلے جاؤ اور جا کے وہاں سے گوشت لے کے آؤ۔ فرمایا وہاں سے گوشت لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دینار لے کے آئے،
توجہ کرنا ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار لیا، کسائی کے پاس چلے گئے، اس کسائی کو جا کے دینار دیا، جس طرح کہ ہم 1000 کا نوٹ لے کے جاتے ہیں، یار مجھے 1 کلو گوشت دے دو، باقی حساب بعد میں کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار دیا، فرمایا مجھے کچھ گوشت دے دو، باقی کا حساب کتاب بعد میں کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گوشت لے کے گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت پکایا، گوشت تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں پیارے علی جی جاؤ نا میرے باپ کو بھی لے کے آؤ، ہم اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، لائٹ، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے لے آئے، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح مجھے دینار ملا، اس طرح میں آٹا لے کے آیا، اور وہ دینار ابھی تک کسائی کے پاس ہے، وہاں سے میں آٹا لے کے آیا۔ اگر یہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر حلال نہیں تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رزق تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے، اے علی ایک بات ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو پھر تجھے یہ واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب نے کھانا کھا لیا۔ ابھی کھانا کھایا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بعض فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ اپنا دینار ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا دینار گم ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں علی اس کو دینار واپس کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں سونے محبوب جی میرے پاس تو کچھ نہیں، وہ تو کسائی کے پاس ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی جا اس کسائی کے پاس دینار واپس لے آ، اس کسائی کو کہنا کہ جو گوشت کی رقم بنتی ہے میں محمد سے وصول کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگی اس طرح گزری ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، میری عمر 8 سال تھی جب ہم مسلمان ہوئے، میری عمر 8 سال تھی، اور سب قبیلے والوں نے میرے والد صاحب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے وہاں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لے کے آئیں کہ اسلام کس طرح ہم اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان گئے، جب واپس آئے سب قبیلے والے مسلمان ہو گئے تھے، تو آ کے کہنے لگے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ میں سے امام وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ آتا ہوگا۔ تو ہمارے سب قبیلے والوں میں سے سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ ہمارے پاس ایک چشمہ تھا، وہاں سے صحابہ کرام گزرا کرتے تھے، میں ابھی تک مسلمان نہیں تھا، جب وہاں سے صحابہ کرام گزرتے، جب وہ قرآن پڑھتے، میں ان کا قرآن سن کے میں نے کئی سورتیں یاد کر لی تھی۔ فرمایا وہ صحابہ کرام جب وہاں سے گزرتے تو وہ قرآن ایک دوسرے کو سناتے، میں بھی سن سن کے قرآن پاک یاد کر لیا۔ ہمارے بچے تو یہاں گانے یاد کر رہے ہیں نا، گھر کا ماحول اس طرح ہے، اگر گھر میں ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی سن کے قرآن پڑھیں گے۔ اگر ایک سانس میں 4-5 گالیاں دے گی تو بچہ سمجھو 10 گالیاں ایک سانس میں دے گا۔
ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اس لیے بچے قرآن نہیں پڑھتے۔ جب بھی بچے بازار میں آتے ہوں گنگناتے ہوں تو وہ گانا ہی گنگناتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ ہر وقت گھر میں گانا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے سن کے قرآن یاد کر لیا تھا، جب وہاں جماعت کرانے کے لیے انہوں نے مجھے مقرر کر دیا کہ آپ جماعت کروایا کریں۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں اتنی غربت تھی کہ میرے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا، صرف ایک کرتا ہی تھا جو بہت لمبا تھا اور نیچے پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی شلوار وغیرہ نہیں تھی، صرف ایک کرتا ہی تھا۔ وہ میں کرتا پہن کے جماعت کرایا کرتا تھا۔ بعض وقت گزرتا گیا، میرا کرتا تھوڑا سا پیچھے سے پھٹ گیا۔ ایک دن میں جماعت کرا رہا تھا، جب سجدے میں گیا پیچھے سے ایک عورت گزری، اس نے دیکھا کہ میرا کرتا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے صحابہ کرام سے کہا او نبی پاک کے غلاموں، تمہارا جو امام ہے اس کا تو کرتا پھٹا ہوا ہے، اس کو ذرا کرتا تو نیا لے دو۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں سب لوگ بستی والے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے انہوں نے پیسے جمع کر کے مجھے ایک نیا کرتا لے کے دیا۔ سب محلے والے بستی والے جمع ہو گئے، جمع ہو کے انہوں نے مجھے ایک نیا کرتا لے کے دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اور خطیب کی خدمت کرنی چاہیے نا، اب بولتے ہمیں نہ ہی کرے آج۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے سب نے اکٹھے ہو کے پیسے جمع کر کے اس کو ایک نیا کرتا لے کے دیا، اور اس کے بعد وہ امامت کراتے رہے۔ میرے محترم بھائی، انہوں نے ایسی زندگی گزاری مگر اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، اسلام پر زندگی گزار دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا